دیکھیے قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو قال بزمامها ثم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو قال لقد هدي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. موسیٰ بن طلحہ فرما رہے ہیں کہ ابو ایوب نے ہم کو حدیث سنائی کہ ایک اعرابی آیا، سامنے آ گیا، کروٹ سے سامنے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. پس آ کر اس نے، اعرابی تھا تو اسلامی آداب سے واقف نہیں تھا لیکن جذبہ صادقہ تھا، تو اس نے کیا کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطام کو پکڑ لیا. او قال بزمامها، خطام اور زمام ایک ہی چیز ہے، مہار، باغ ڈور اونٹ کی جو ہوتی ہے. یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں نا بخاری شریف میں، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی، چلے. ثم قال یا رسول اللہ او قال یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یبعدنی من النار، مجھے خبر دیجئے ان امور کی جو مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں. سوال بڑا عظیم الشان تھا. قال فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ نے ناقہ کو روک لیا. بڑی حد تک تو اسی نے روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا زمام کو. پھر آپ نے اپنے ساتھیوں میں نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ لقد وفق او قال لقد ہدی، اس کو توفیق مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، توفیق دے دی گئی ہے، یا جو فرمایا کہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس کا سوال اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان تو لا چکا ہے اور اب یہ اعمال پوچھنا چاہتا ہے، اور اعمال بھی صرف پوچھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہے. قال کیف قلت، تم نے کیسے کیا کہا تھا؟ ہر چیز میں آداب ہیں، سیکھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہدایات ہیں طریقہ کار میں. پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم سائیکل پر چل جا رہے ہو اور کوئی راستے میں تم سے کہے مولوی صاحب آپ سے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، اور بریک پکڑ لے، پکڑ کے آپ کے بریک پکڑ لی پولیس سائیکل کی، تم کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو تمہارے سے توقع ہے. ایسے بات نہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رحمت للعالمین، حکیم، ہادی، رہنما، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے. عذر ان کا کیا تھا؟ بیچارہ اعرابی تھا، اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، حالانکہ کام اس نے غلط کیا تھا، تو بے ادبی کا کام کیا تھا، مگر نکیر نہیں فرمائی، ڈانٹا ڈپٹا نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہی تھا کہ کوئی گاؤں کے لوگ، گاؤں تھے آس پاس میں سارے، تھانہ خود ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، تو
وہاں گاؤں کے لوگ آتے تھے، وہ طرح طرح کی بے وقوفیاں کرتے تھے، تو ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ علماء اگر کوئی گڑبڑ کرتے تھے، آداب کے خلاف کرتے تو ڈانٹ پڑتی تھی، اور زیادہ قریب ہے اس سے ان سے تعلق تو اس کو بعض کے مرتبہ کہہ دیتے خانقاہ میں داخلہ 3 دن کے لیے بند ہے تمہارا، 3 دن کے لیے واپس باہر جاؤ۔ وہ روتے پیٹتے تھے۔ تو علماء کے ساتھ یہ سختی تھی، کیونکہ ان کو مسئلے مسائل معلوم ہے، دین سے بس بے رغبتی کی وجہ سے اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، اور عام آدمی بیچارے کو مسائل نہیں معلوم، تو آپ نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ ادب ہے اہل علم کے لیے کہ عوام کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، معاف کریں، ان پر مواخذہ نہ کریں، ورنہ بدک جائیں گے، ڈر جائیں گے غریب لوگ، عوام پوچھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ ایک بات تو یہ، پھر آپ اس نے جو سوال کیا تھا اس کی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقد وفق او قال لقد ہدی۔ یہ بھی ادب ہے ایک استاذ کے لیے کہ طالب علم اگر کوئی اچھا سوال کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے پوچھا کیف قلت، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تو اس کا سن لیا تھا، جبھی تو تعریف کی کہ لقد وفق اور لقد ہدی، پھر پوچھا کیوں کہ تم نے کیا کہا تھا؟ یہ اس واسطے پوچھا تاکہ اصحاب بھی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اس کا سوال سن لیں، کیونکہ سوال اچھا تھا۔ جب اس کو سوال سن لیں گے تو جواب بھی سمجھ میں آئے گا جب جواب دیا جائے گا۔ یہ بھی ادب ہے استاد کے لیے بہت اچھا کہ کوئی طالب علم اگر کوئی سوال اچھا کرے تو طلبہ کو سب کو سنوائے کہ اس نے یہ سوال کیا اور پھر جواب دیں۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ یاد رکھو گے یہ باتیں؟ نہیں یاد رکھو گے؟ چلیں ادھر ٹھہر جائیں گے۔ فعاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ حقوق اللہ بھی بیان کر دیے، ان میں جو اعظم ترین تھے وہ حقوق اللہ بیان کر دیے۔ نماز عبادات بدنیہ میں اعلیٰ ترین ہے، اہم ترین ہے، اور زکوٰۃ عبادات مالیہ میں اہم ترین ہے، اور حقوق اللہ میں یہ دونوں اہم ترین ہیں، اور حقوق العباد میں صلہ رحمی اہم ترین ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ جو ہے کس کا ہے؟ ذوات الارحام کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ پھر ان رشتہ داروں کے اندر بھی درجات ماں باپ کا سب سے پہلے، تو صلہ رحمی، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا دین کا خلاصہ بیان کر دیا، اور اہم ترین جو اعمال تھے وہ ارشاد فرما دیے۔ پورے دین کا حاصل کیا، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی، دونوں کے اہم ترین حصے بتا دیے، جس کا حاصل کیا نکلا کہ دین نام ہے کس چیز کا؟ ادائے حقوق کا اور حفظ حدود کا۔ ہم بخاری میں بھی بتا چکے ہیں، ادائے حقوق، حفظ حدود۔ ادائے حقوق تو ہوگا، لیکن حقوق میں پھر حدود میں بھی رعایت رکھے۔ نماز کے وقت میں نماز کا حق ادا کرنا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان دونوں کو خلط نہ کریں۔ آئی سمجھ میں بات؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ آپ نے آپ کا معمول بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اسی طرح بات چیت کرتے رہتے ہیں جس طرح تم اپنے گھر والوں سے کرتے ہو، لیکن وہ اذا سمع النداء مر کأن لم یعرفنا، جب اذان سن لیتے تھے تو ایسے گزرے چلے جاتے تھے جیسے میں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ حفظ حدود، ہر چیز کا ایک حد ہے۔ اچھا بھائی، اب پھر فرمایا کہ دعن ناقۃ، ناقہ تو اب چھوڑ دے رہا، ناقہ کو پکڑ رکھا تھا اس نے، چھوڑ نہیں رہا تھا، کہ اب ناقہ کو چھوڑ دے۔ جی چلیے آگے۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن
ذرا ٹھہر جائیے، یہ محمد بن عثمان کا جو لفظ آیا ہے یہاں غلطی ہو گئی ہے شعبہ سے. یہ اصل میں عمرو بن عثمان ہے، جیسا کہ پچھلی روایت میں عمرو بن عثمان ہے. وہ روایت ہے محمد بن عبداللہ ابن نمیر سے. ابن نمیر راوی ہیں، یہاں شعبہ راوی ہیں. شعبہ سے وہم ہوا ہے، غلطی ہو گئی ہے. محمد بن عثمان کہہ دیا عمرو بن عثمان کو. لیکن آپ اسی طرح رہنے دیجیے، اس کو بنائیے نہیں، کیونکہ شعبہ سے خطا ہوئی ہے. امام مسلم نے جان بوجھ کر اسے نقل کیا. جی آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنه ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنه. وفي روايه ابن ابي شيبه ان تمسك به. باقی حدیث تو اسی طرح کا، یہاں جملہ آخر میں جو ہے یہ اہم ہے، یہ بھی اہم ہے. یہ بشارت دی کہ اگر اس نے تمسک کیا ان اعمال کا جس کی اس کو خبر دی گئی ہے تو یہ جنت میں جائے گا. اگلی روایت اور ذرا دیکھ لیجیے، تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 3 ہی اعمال ہیں، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی. لیکن حج کہاں گیا؟ رمضان کے روزے کہاں گئے؟ جہاد کہاں گیا؟ تبلیغ کہاں گئی؟ اور اتنے سارے احکام شریعت کے، منہیات سے بچنا، تمام مامورات کو ادا کرنا، وہ سب کہاں گیا؟ اس کا ذکر نہیں ہے. اگلی روایت بھی دیکھ لیجیے. جی. وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. دلنی دل یدل دلالتن سے ہے، رہنمائی کیجیے. جی. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. اور تو حضور آپ نے کیا فرمایا؟ جس کو خوش کرتی ہو یہ بات کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. یہ بشارت دی اس کو جنت کی، یعنی متعین طور سے. یہاں پر ان تمسکا کی شرط بھی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہدایات کی پر عمل کرے گا، ان ہدایات پر، اور اس کا خاتمہ ایمان پر اور عمل صالح پر ہوگا اور جنت میں جائے گا. اچھا، عشرہ مبشرہ جو مشہور ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی خبر بشارت جن کے متعین طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ صرف 10 ہیں. نہیں، 10 سے زیادہ ہیں، اور بھی متعدد صحابہ کرام، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو یہ تھوڑے سے 3 ہیں، اور عمل تو پوری دین پر کرنا ہے. اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، منہیات سے اجتناب، تقوی، یہ تمام احکام ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جواب یہ کہ ان تمام احادیث میں یہ صورت چل رہی ہے. کسی حدیث میں کچھ اعمال کا ذکر ہے، بعض دوسرے اعمال کا ذکر نہیں، کسی میں کچھ ذکر ہے کچھ میں نہیں. سب سے پہلا جو تھا جو آیا تھا سائر الراس نجدی، تو اس کے بارے میں تو خیر یہ جواب ہو گیا تھا کہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام. جب شرائع الاسلام کہہ دیا تو سارے احکام اس کے اندر آ گئے. لیکن یہاں پر تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ شرائع الاسلام کہے.
یہ اشکال بہت بڑا ہے نہیں ہے، بہت بڑا اشکال ہے نہیں ہے. جواب سمجھ لیجئے، متعدد جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ان تمام احادیث میں اصل میں کہیں تو یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتایا تھا، راوی نے اختصاراً کم کر کے بیان کر دیا روایت بالمعنی کے اعتبار سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کی رعایت کر کے اس وقت اس کے خاص حالات کا رعایت کر کے آپ نے ہدایات دی. مثلا یہ کہ جو اس سے اوپر کی جو حدیث ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص حجی کو جا رہا ہو، سفر حجی کا ہو، اس بات کے حج کا ذکر نہیں کیا. روزے کا اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ فوری طور سے جن اعمال کی ضرورت تھی ان کو بتا دیا، اور روزے کا زمانہ بھی قریب نہیں تھا، اس بات پہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس وقت وہ سفر میں تھا، وہ فوری مسائل پوچھ رہا تھا، فوری حالات اور قرینے کے اعتبار سے قرائن کو دیکھ کر آپ نے جن مسائل کی فوری ضرورت سمجھی بیان فرما دی. اور ایک احتمال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تعبد اللہ کا لفظ ہے اس کے اندر، اور عبادت سے مراد اگر صرف اصطلاحی عبادت نہ ہو بلکہ اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت کرے، تو اس کے اندر تمام مامورات کی پابندی اور تمام منہیات سے اجتناب داخل ہو گیا. سب اس میں آگے چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل رضي الله عنه فقال يا رسول نعمان بن قوقل آئے اور کہا یا رسول اللہ ارأیت اے اخبرینی اذا صلیت المکتوبۃ وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنہ. حرام کو حرام کر لوں اپنے اوپر اور حلال کو حلال کر لوں اور نمازیں پوری پڑھوں تو کیا جنت میں داخل ہوں جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب حرام کو حرام سمجھ لیا یعنی اس سے اجتناب کیا اور حلال کو حلال سمجھا تو تمام دین کے اعمال اس کے اندر آ گئے. اس بات سے جنت کی بشارت عام قواعد کے بالکل عین مطابق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ یہاں پر اتنی سمجھ لیجئے کہ حرمت الحرام کے اندر تو یہ ہے کہ حرام کا عقیدہ بھی رکھے کہ یہ حرام ہے اور عمل میں بھی یہ رکھے کہ اس کو ترک کرے. لیکن احللت الحلال کے اندر یہ نہیں ہے کہ عقیدہ تو حلال ہونے کا رکھے اور تمام حلال چیزوں پر عمل بھی کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ محرمات کے اندر تو یہ ہے کہ عقیدہ رکھ کے تمام حرام چیزوں کے حرمت کا حرام ہونے کا اور عمل بھی ان تمام چیزوں سے کیا کرے؟ اجتناب کرے عمل میں. اور احلال میں عمل کی پابندی نہیں ہے بلکہ یہ تھا کہ اس کو حلال سمجھے اور یہ ضروری نہیں کہ تمام حلال کا کام حلال کرے، حلال کرتا رہے. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب آئے، کراچی میں آئے تھے کہ گاؤں وغیرہ سے، بیٹے نے بلایا تھا اپنے پاس ابا جان کو کسی کام سے، ان کو یہاں کچہری میں کچھ کام تھا ابا جان کو، تو بیچارے وہاں چلے گئے. بیٹے نے دروازے پہ چھوڑ دیا گاڑی سے اتار کے اور کہا کہ پھر میں آ جاؤں گا ٹیکسی کر کے. تو وہ چلے گئے. کئی منزلہ عمارت تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹے نے جب آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ کیسا رہا؟ کہنے لگا توبہ توبہ، مصیبت ہے، کیسا شہر ہے یہ، کیسا نظام ہے اس ملک کا. کچہری تھک گیا، تھوکتے تھوکتے تھک گیا. بھائی کیا ہوا؟ کہنے کی گاڑی سے جب میں اترا اور زینے پر چڑھنے لگا تو وہاں ایک بڑا برتن رکھا ہوا تھا، اس میں مٹی اور چونا پڑا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اس میں تھوکیے. تو میں نے اس میں تھوک دیا. تو پھر اوپر چڑھا، آدھی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہاں ایک رکھا ہوا تھا، اس میں بھی لکھا تھوکیے تھوکیے. پھر اوپر چڑھا
تو وہاں تھوکتے تھوکتے تھک گیا، مصیبت آ گئی. تو انہوں نے اس امر اباحت کو امر وجوب پر محمول کر لیا. تو ہر حلال پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، امر کہیں کہیں اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے. چلیے آگے. آگے چلو. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعنه قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. فلم ازد علی ذلک شیئا، اس کو پر میں مزید کچھ نہ کروں جس کا حاصل کیا ہے کہ نفلی عبادتیں نہ کروں. تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مواخذہ نہیں، جنت میں تو جائیں. چلیے آگے. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب درجات کی بلندی نفلوں سے حاصل ہوگی. چلیے. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن شعيب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، تسہیل کا ہے، آسانی کا ہے. شروع میں ایک لمبی فہرست نہیں بتاتے تھے کہ فلاں 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 کام بھی کرو، اتنے لمبے، اتنی چیزوں سے بچنا، اتنی چیزوں پہ عمل کرنا. وہ کہے گا السلام علیکم. تو اس نے یہ بات پوچھی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو. اب جب ظاہر ہے کہ تم گناہوں سے بچنا شروع کرے گا اور تمام فرائض کو ادا کرے گا، تو فرائض کے اندر جو نماز کے لیے مسجد میں آئے گا تو دیکھا کہ لوگوں سنتیں بھی تو پڑھتے ہیں لوگ، تو سنتیں بھی پڑھے گا. اور پھر جب دیکھے گا کہ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو نفلیں بھی پڑھے گا. رفتہ 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 خود مانوس ہو جائے گا. جی. قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه؟ قال نعم. قال والله لا ازيد على ذلك شيئا. ایک بات یہ کہ صلوات المکتوبات کے اندر توابع جو ہیں وہ خود بخود داخل ہیں. جب آپ سے کہا جائے گا کہ بھئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کی جو توابع وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ادا ہوں گے. جلیے آگے. عشاء وتر بھی اس کے اندر آ جائے گا خود بخود. باب بیان ارکان الاسلام ودعائمه العظام. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان. یہ حدیث آپ بخاری میں پڑھ چکے ہیں مگر یہاں تفصیل ہے اس کی. جی. يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5: على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ارکان اسلام کی حدیث عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آپ بخاری شریف میں بھی پڑھ چکے ہیں، مگر یہاں جو واقعہ وہ کچھ زائد بات بھی ہے اس میں. فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 علی ان یوحد اللہ. آگے یہی روایت آ رہی ہے، اس میں الفاظ ہیں ان تشہد لا الہ شہادت لا الہ الا اللہ. آئی سمجھ میں؟ حاصل ایک ہی ہے. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. تفصیل گزر چکی ہے، وہاں بیان کر چکے ہیں ان ارکان اسلام کی تشریح تفصیل بیان کر چکے نہیں کر چکے؟ کتاب الایمان میں آ چکی ہے. فقال رجل، یہ نئی بات ہے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ الحج و صیام رمضان. مطلب یہ کہ آپ نے جو جس ترتیب سے بیان کیا اس لفظ کو، آپ نے اس میں کس طریقے سے کیا ہے کہ صیام حج کو مؤخر کر دیا، صیام کو مقدم کیا، حالانکہ حدیث میں الحج و صیام رمضان، یا یوں ہونا یوں چاہیے کہ حج پہلے ذکر کرتے آپ اور صیام رمضان کو بعد میں ذکر کرتے. لقمہ دیا. یہ لقمہ شاید اس وجہ سے دیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ حدیث پہلے بھی کسی سے سنی ہو اور اس کے اندر حج مقدم ذکر ہوا ہو
اور صیام رمضان کا ذکر بعد میں آیا ہو. قال اللہ، عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں، صیام رمضان والحج ہکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طریقے سے سنا. خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو چونکہ الفاظ حدیث پوری طرح یاد تھے تو انہوں نے روایت بالمعنی کو مناسب نہیں سمجھا. اس سے ادب معلوم ہوا کہ جب الفاظ پوری طرح حدیث کے یاد ہوں اور کوئی اور ضرورت داعی نہ ہو تو روایت بالمعنی نہیں کرنی چاہیے، بیانی الفاظ کو ذکر کرنے چاہیے. حالانکہ ذکر اگر پہلے صیام حج کا کر دیا جائے یا روزے کا کر دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکام کے اندر، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن روایت بالمعنی سے بچے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. آگے چلیے. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. یہاں انگوبد اللہ الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے. وہ اس میں دیکھ لو کیا بات ہے، عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے بھی وہی سعد ہیں، سعد بن عبیدہ جنہوں نے اوپر کی حدیث روایت کی تھی. اس روایت کے اندر وہ حج البیت و صوم رمضان آ گیا، حج البیت کو مقدم کر دیا گیا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ حالانکہ عبداللہ بن عمر نے اس واقعے اوپر کی روایت میں واقعے میں اس آدمی کے دقوے کو تسلیم نہیں کیا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسی طرح روایت کیا. اور یہاں بھی عبداللہ بن عمر خود ہی راوی ہیں اور ان سے روایت کرنے والے بھی سعد بن عبیدہ ہیں، اور اس کے باوجود یہاں پر حدیث کو اس طریقے سے ذکر کر دیا کہ حج البیت کو مقدم کر دیا. حالانکہ اس کو اوپر کی روایت میں آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تھا. اشکال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نیچے کی کسی راوی سے بہم ہوا ہے، آئی سمجھ بات نہیں؟ نیچے کے کسی راوی سے خطا ہوئی ہے، اس نے روایت بالمعنی کی ہے اور اس کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہوگا کہ ابن عمر کو یہ لقمہ دیا گیا تھا اور انہوں نے اس لقمے کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اس نے ذکر کر دیا. آئی سمجھ میں بات؟ اور معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے احکام پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ نکالا، الحل المفہم میں آیا ہے وہ، اور وہ یہ کہ اوپر کی روایت میں صیام رمضان ہے، اس روایت میں صوم رمضان ہے. جہاں صیام رمضان ہے وہاں بعد میں آیا ہے حج کے، اور جہاں صوم رمضان ہے وہاں پہلے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر نے دونوں طریقے سے سنا ہوگا، لفظ صوم کے ساتھ بھی، لفظ صیام کے ساتھ بھی. لفظ صوم کے ساتھ سنا تو اس میں حج کو مقدم کیا تھا اور لفظ صیام کے ساتھ سنا تو حج کو مؤخر کیا تھا. یہ نقطہ بھی ہے اور احتمال کے درجے میں موجود ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما وعنه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. آئی سمجھ میں بات؟ یہاں پر بھی حج البیت صوم رمضان کے ساتھ آیا تو حج بیت کو مقدم کر دیا. آگے چلیے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد رضي الله عنه وعنهم يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصيام رمضان. اب دیکھیے یہاں پر صیام رمضان آیا، حج البیت مؤخر ہو گیا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ ہے
یعنی بڑا اچھا نقطہ ہے. البتہ یہاں پر ایک نئی زائد ہے بات کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ الا تغزو، آپ جہاد نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ بظاہر یہ وہ زمانہ ہے جب مشاجرات صحابہ کا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت صحابہ کرام کی تین جماعتیں ہو گئی تھی. ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، دوسری حضرت معاویہ کے ساتھ تھی، اور ایک بہت بڑی جماعت جو زیادہ بڑی جماعت تھی وہ ان دونوں سے الگ تھی. اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہوتے ہیں جہاں مشاجرات صحابہ کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے اور اس سے لوگوں کو بہت سارے اعمال اور احکام بھی معلوم ہوئے. آئندہ کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہت سارے احکام نکلے، اس سے مسائل معلوم ہوئے. یہ بھی اس میں خیر کا پہلو تھا. نقصانات ہوئے تو یہ نقصان کا پہلو تھا. ایک تکوینی فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا. ان فتوحات کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اواخر سے شروع ہوا تھا. فاروق اعظم کے پورے زمانے میں فتوحات پھیلتی چلی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو پھیلتا جا رہا تھا. تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی. کتنے ہی ممالک داخل ہو چکے تھے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اسلامی اقتدار میں داخل ہو چکے تھے. لوگ نئے نئے مشرف اسلام ہو رہے تھے. ان کی اب تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی. اگر تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، جہالت پھیل جاتی تو تعداد بڑھنے سے فائدہ نہ ہوتا بلکہ نقصان کا اندیشہ بھی تھا. تو ایک بڑی جماعت صحابہ کرام اور علوم مدون نہیں تھے، احادیث مدون نہیں تھی، تو ایک بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے الگ رکھا اور وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد علم کی خدمت میں لگی رہی. اور انہوں نے احادیث کو یاد کرنا، تبلیغ کا کام کرنا اور تربیت کا کام کرنا، اس کو اپنا شیوا بنایا اور اپنا طریقہ اختیار کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ہیں کسریٰ کے، جس نے کسریٰ جیسی طاقت کو سرنگوں کیا، اور سب سے پہلا تیر اسلام کی تاریخ میں سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ بھی اسی جماعت میں داخل تھے جو نہ ان کے ساتھ شامل تھی لڑائی میں، نہ ان کے ساتھ شامل تھی. حضرت عبداللہ بن عمر بھی چونکہ اسی تیسری جماعت میں تھے جو الگ تھی ان دونوں جماعتوں سے، عملاً محبت دونوں سے رکھتی تھی. اس پر اعتراض کرتے تھے ان لوگوں پر. چنانچہ سعد بن ابی وقاص سے بھی اعتراض کیا گیا. آیت مسلم شریف میں آ جائے گا ایک جگہ. سمجھے نہیں بات کو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، قاتلوا حتی لا تکون فتنہ؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ. پورے جزیرہ نما عرب سے شرک کا خاتمہ کر ڈالا ہم لوگوں نے. قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ وانت واصحابک تریدون ان تکون فتنہ، اور تم اور تمہارے ساتھی چاہتے ہیں کہ فتنہ پیدا ہو مسلمانوں کے اندر. تو سعد بن ابی وقاص جیسا مجاہد فاتح کسریٰ وہ بھی اس جماعت سے الگ، ان دونوں قصوں سے الگ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اعتراض کیا جاتا تھا. صاحب آپ کیوں ہیں؟ ہم پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اس قسم کی چیزوں میں. شیعوں کا صاحب شیعوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ شیعوں سے لڑنے کا شوق ہے، شیعوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ تو جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے اور فلاں ہے لڑنا. ہم کہتے فتویٰ الگ چیز ہے، لڑائی الگ چیز ہے. لڑائی کرو گے اگر آپ اس میں تو امریکہ فائدہ پہنچا، ہم کو فائدہ پہنچے گا. امریکہ کو فائدہ نہ پہنچاؤ، اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤ آپ اس میں لڑ کر. خیر، تو حضرت عبداللہ بن عمر پر بھی اعتراض ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ علمی جواب دیا، فرمایا کہ جہاد ارکان اسلام میں سے نہیں ہے۔ تم جو سوال کر رہے ہو کہ جہاد کرو، ارکان اسلام میں سے نہیں کہ ہر حالت میں فرض ہو، تو ہم نہیں کر رہے، کسی مسئلے سے نہیں کر رہے، ارکان اسلام تو یہ ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ البتہ ایک مسئلہ یہاں اور ہے، وہ ہم بخاری شریف میں بیان کر چکے ہیں، اور وہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام کے ارکان صرف عبادات ہیں، کیا معاشی احکام پر عمل کرنا دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا معاشرت کے مسائل پر عمل کرنا دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جہاد کرنا اور تبلیغ کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ اور کیا باطنی اخلاق کی تربیت اور اصلاح یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت کے احکام کتنے ہیں؟ بے شمار، بہت سارے احکام ہیں، تمام چیزوں سے متعلق۔ عبادات تو ان کا صرف 5واں حصہ ہے۔ تو پھر کیا اسلام صرف عبادات میں ہی منحصر ہے اور کچھ نہیں؟ یہ سوال ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، اس کا تفصیلی جواب ہم نے دے دیا ہے وہاں بخاری شریف میں، اور یہاں درس بخاری میں بھی ہم نے، درس مسلم میں بھی اس کو لکھوا دیا تھا، وہ پڑھ لینا۔ مودودی صاحب مرحوم کو جو مغالطہ لگا وہ یہاں سے لگا، والد صاحب نے تشخیص کی کہ مغالطہ، ان کا بنیادی مغالطہ کیا ہے۔ مودودی صاحب کو مغالطہ یہ لگا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ان کو اختلاف کرنا پڑا جمہور سے۔ ان کو مغالطہ یہ لگا کہ مقصد دین کا بنیادی مقصود بالذات حکومت الہیہ کا قیام ہے، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دوسرے عبادات اس واسطے فرض اور واجب کی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کی تربیت ہو، اخلاقی، عملی، جسمانی، اور وہ حکومت الہیہ کو قائم کر سکیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کا اقتدار قائم کر سکیں اور اقتدار کو چلا سکیں۔ چنانچہ نماز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وقت کی پابندی کی عادت ڈالی گئی، اجتماعیت کی عادت ڈالی گئی کہ نماز باجماعت پڑھیں، اکیلے نہ رہیں۔ روزے کے ذریعے صبر کی عادت ڈالی گئی، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی گئی تاکہ اللہ کے راستے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کریں۔ اور زکوٰۃ اور دوسرے مالی واجبات فرض واجب کیے گئے تاکہ مالی قربانی کی عادت لوگوں کے اندر پڑے اور محبت مال کی کم ہو، اور حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور حج البیت کی اس کو اس واسطے فرض کیا گیا کہ مسلمانوں کے عالم بین الاقوامی اجتماع ہو، مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ جمع ہوں اور ان کے اندر اتحاد پیدا ہو، مرکزیت پیدا ہو، اتحاد ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور ان کی کتاب، ان کے خطبات ہیں پٹھان کوٹ میں پاکستان بننے سے پہلے کے، وہ چھپے تھے۔ وہ اب یاد، ہمیں تو حافظہ کمزور ہو گیا، نام کتابوں کی یاد نہیں، ہم نے پڑھی ہے، وہ اچھا انداز میں لکھا ہے انہوں نے۔ نہیں، ارکان خمسہ کے نام سے ہے یا کس نام سے، بہرحال وہ بڑے اچھا انداز میں لکھا ہے، لیکن مغالطہ ہے ان کو۔ انہوں نے کیا کہا کہ حکومت الہیہ کا قیام مقصود بالذات ہے اور یہ عبادات اس کا ذریعہ ہیں، حالانکہ جمہور کا جو مسلک ہے اور قرآن و سنت کی جو تعلیمات، جن تعلیمات سے کی تعلیمات سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ مقصود بالذات تو اللہ کی عبادت ہے، اور باقی تمام اعمال جتنے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو مقصود بالذات ہے، اور جہاد ہے، تبلیغ ہے، معیشت کا نظام ہے، معاشرت ہے، باطنی اخلاق ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ان عبادتوں کا نظام کو مستحکم کیا جائے۔ ان عبادتوں کے مقتضیات ہیں وہ اعمال، یا مزینات ہیں وہ اعمال، یا اس کے نتائج ہیں وہ اعمال۔ اصل مقصود عبادات ہے۔ قرآن کریم میں کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بلکہ ایک اور آیت اس میں اور زیادہ
سری ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کیا یہ وہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا زمین کے اندر تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے, ایتاء زکوٰۃ کریں گے, امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اقتدار اس واسطے دلوایا جائے گا تاکہ اقتدار کے بعد یہ کام یہ فلاں فلاں یہ کام کریں. تو اس سے خود بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مقصود بالذات عبادات ہیں اور دوسرے اعمال جو ہیں ذریعہ ہیں. مودودی صاحب کو مغالطہ لگا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, کہ ویسے مخلص تھے وہ آدمی, شریف آدمی تھے, ذہین تھے, محنت بھی بڑی کی انہوں نے دینی کام میں. تو ان کو یہ مغالطہ لگا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اصل مقصود بالذات جو ہے حکومت الہیہ کا قیام ہے. چنانچہ جہاد اور تبلیغ اور تصنیف تالیف اور اس قسم سیاسی جدوجہد یہ سب یہ اصل بنیادی مقاصد بنیادی کام ہے, اور حکومت الہیہ قائم ہو اور نماز و روزہ وغیرہ اس کا ذریعہ ہے. آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس حدیث سے بھی یہ جواب معلوم ہو رہا ہے کہ مقصود بالذات ارکان اسلام وہ چیزیں نہیں یہ ہیں, لیکن ان اعمال کی بھی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بلا شبہ جو فوائد مودودی صاحب مرحوم نے بیان کیے ہیں ان اعمال کے, وہ فوائد بھی ہیں بلا شبہ ان عبادات میں, لیکن مقصود بالذات ہونا ثابت نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں بات. ذرائع وہ ہیں, عبادت یہ ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے اس کو تشبیہ دی تھی, ہم نے بیان کیا تھا کہ تشبیہ دی گئی ہے ایک خیمے کے ساتھ. خیمے کے اندر ایک بڑا بانسا ہوتا ہے اور 4 ان میں کھوٹے ہوتے ہیں, ڈوریں لگی ہوتی ہیں, یہ مل کر خیمہ بن گیا. اگر کھوٹا ہی نکال دیا جائے تو خیمہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ شہادتین ہے کی مثال ہے. اور 4 ڈوریاں جو ہیں کھوٹوں میں لگی ہوئی یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. آئی سمجھ میں بات. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا خیمہ موجود ہو اور تم سے کہا جائے کہ تم اس میں زندگی گزارو, نہ اس کو درندوں سے حفاظت کا کوئی انتظام ہے, نہ دشمنوں کے چور اور ڈاکوں سے حفاظت کا انتظام ہے, نہ اس میں کھانے کا کوئی انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, نہ بستر ہے, نہ تکیہ ہے, نہ چادر ہے, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے, نہ برتن تک نہیں ہے. بتاؤ گزارا کر لو گے اس میں؟ اس ارکان اسلام کے اس خیمے کی حفاظت کے لیے جہاد کی بھی ضرورت ہے, ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت ہے, اور یہاں زندگی گزارنے کے طور طریقے اور آسانی حاصل کرنے کے لیے معیشت کی بھی ضرورت ہے, معاشی مسائل کی بھی ضرورت ہے, اور آپس میں ایک ساتھ رہنے کے لیے معاشرتی مسائل کی بھی ضرورت ہے. غرض تمام مسائل کی ضرورت ہے. دین اسلام مکمل کامل اسی وقت ہوگا جب تمام چیزوں پر عمل ہو, لیکن مقصود بالذات عبادات ہے. آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آئی؟ چلو ہمیں لطیفے بھی یاد آ جاتے ہیں. تو ایک چور داخل, پتہ نہیں سنایا ہوگا, ایک چور کسی گھر میں داخل ہوا, سمجھے بات کو؟ تو جا کے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں اور کوئی سامان نہیں, بالکل سپاٹ پڑا ہو, پورا گھر خالی. آئی سمجھ بات. خیر دیکھا تو ایک کونے میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا اور سو رہا تھا گہری نہیں. تو اچھا کون غور سے دیکھا تو اسی کے برابر میں دیوار کے ساتھ کونے میں کچھ آٹا پڑا ہوا. تو اچھا چوروں کی عادت یہ سننے میں آئی ہے کہ وہ جو کہیں چوری کے لیے جائیں تو وہاں سے اگر کچھ نہ ملے تو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ناکامی ہوگی, اس بات پہ خالی نہیں جانا چاہیے, کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے. تو بس کچھ دیر تو اس کا واپس جانے کی بجائے چلو آٹا ہی اٹھا لو. تو اس نے اپنی چادر بچھائی آٹا ڈالنے کے لیے,
آٹا ڈالنے کے لیے جب وہ ادھر کو جھکا اس نے کروٹ چادر پہ لے لی. وہ جو سو رہا تھا آدمی, وہ جو آدمی سو رہا تھا نا, اس نے چادر پہ کروٹ لے لی. تو یہ بڑا پریشان ہوا. سردیوں کی راتیں تھیں, پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا کہ جب یہ کروٹ ہٹائے گا تو میں اپنی چادر لے کے چلا جاؤں گا. مگر وہ تو خراٹے پہ خراٹے دے رہا, نہیں سو رہا, بہت نہیں سو رہا. بیچارہ بیٹھا رہا, پوری سردی کی رات, لمبی رات بیٹھے بیٹھے گزار دی. یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت قریب آیا تو اسے سوچا کہ اب تو پکڑا جاؤں گا. تو ناکام بیچارہ کیا. دروازے پہ جب پہنچا تو پیچھے سے آواز آئی اسی آدمی کو جو سو رہا تھا کہ میں دروازہ بند کرتے جانا. دروازہ بند کر کے جانا. تو یہ بھی جلا ہوا تھا بہت, اس سے بتا کہنے کے لیے کھلا رہنے دے, کوئی دوسری اوپر کی چادر بھی دے جائے گا تجھے. چلیں پڑھیں آگے چلیے. وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال واللفظ له صاحب اللفظ کی تعین کر رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ, اس کا اہتمام فرماتے ہیں. جی قال اخبرنا عباس بن عباس عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما. یہ وفد عبد القیس کا واقعہ آ رہا ہے. ہم نے بتایا تھا حدیث وہاں آ چکی ہے اور تقریباً اس کی تفصیل واقعہ ہم وہاں بیان کر چکے ہیں, مگر یہاں کچھ مزید تفصیلات بھی آئیں گی, کچھ نئی بات آئے گی تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ابو جمرہ یہ عبد القیس ہی کی شاخ میں تھے. عبد القیس ہی کی نسب کے اعتبار سے عبد القیس کا جو برادری تھی اسی کی ایک شاخ میں سے ابو جمرہ بھی تھے. اور یہ آ کر بصرے میں رہنے لگے, جو قبۃ الاسلام میں آ کر بہت سارے لوگ رہنے لگے تھے, تو یہاں کر یہ لوگ بھی رہنے لگے تھے. تو بصرے کی زبان فارسی تھی. عراق میں فارس کا علاقہ تھا, اس وقت فارسی زبان تھی. فتوحات اسلام کے بعد صحابہ کرام نے فتح کیا, پھر اس علاقے کی زبان بھی رفتہ رفتہ عربی ہو گئی. تو وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. جی جی قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله تو ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں منقذ بن حیان کا واقعہ. مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پھر یہ مشرف اسلام ہوئے, پھر واپس گئے اور وہاں ان کی قوم بھی مشرف اسلام ہو گئی, ان کے سردار بھی مسلمان ہو گئے, اور پھر وہاں سے وفد عبد القیس آیا. ایک روایت میں 14, ایک روایت میں 40 تھے. جی فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه ان هذا الحي, یہ ذرا سمجھ لیجیے, ان هذا الحي من ربيعه. حیا پڑھا گیا, ان هذا الحي بھی پڑھ سکتے تھے. ہم یہ خاندان ہیں, ہم یہ برادری ہیں ربیعہ قبیلے کی, لیکن هذا الحي پڑھا گیا. اور شارحین نے لکھا کہ یہ منسوب ہے تخصیص کی بنا پر, اختصاص کی بنا پر. کیا مطلب ہے تخصیص کا؟ مطلب یہ کہ جب کسی چیز کی کچھ خصوصی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ بیچ میں بڑھا دیتے ہیں اور اس میں کچھ محذوفات بھی کر دیتے. یہاں ایسا ہی ہے. اور تقدیر عبارت جو ہے کہ انا نخص هذا الحي قائل من ربيعه. نخص هذا الحي جملہ معترضہ بیچ میں ہے. انا کا اسم اور اس کا اسم ہے, اور من ربيعه قائل من ربيعه خبر ہے اس جملے اس مبتدا کی. مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ. اخص نخص هذا الحي
یہ جملہ معترضہ آیا. واللہ اعلم بالصواب. چلیے آگے. وقد حالت بيننا وبينك كفار مضرة ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به ونذر إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله تعالى ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيق والمقيد. وزاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. فرمایا کہ میں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ الایمان باللہ، پہلی چیز ایمان باللہ ہے. آگے آ رہا ہے کہ عقد واحدۃ، اور ایک شمار کیا. کب؟ جب تفسیر کر دی بیت الایمان باللہ کی. ثم فسرها لهم، فسرا کی ضمیر مؤنث ہے اور مراد خصلت ایمان. خصلت ایمان کی تفسیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ تھی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کہہ کر آگے آ رہا ہے کہ عقد واحدتاً، ایک کا آپ نے اشارہ کیا انگلی سے. تو معلوم ہوا کہ ایمان باللہ کی تفسیر کی شہادتین سے. آئی سمجھ میں بات؟ اشکال ہو گیا. حدیث جبریل میں تو ایمان کی تفسیر کچھ اور آئی ہے. یہ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ تو اسلام ہے اس تفسیر کے حساب سے. لیکن بار بار بات آ چکی ہے کہ ایمان اور اسلام میں تلازم بھی ہے. ایمان اسلام کے بغیر نہیں پایا جاتا اور اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا. تلازم ہے. اس تلازم کی وجہ سے لازم بول کر ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کا معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ تو ایک خصلت تو ہو گئی شہادتیں. دوسری کہ وَأَنَّ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رمضان. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. وَأَن تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور چوتھی چیز ہو گئی خمس غنیمت کا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ تو مامورات ہیں. آگے مامورات اگلی روایت میں تفصیل آئے گی، اس سے معلوم ہوگا کہ مامورات 5 ارشاد فرمایا آپ نے. تفصیل آگے آ جائے گی. اور خمس ما غنیمتم کی تفصیل ہم بخاری میں بیان کر چکے ہیں کہ مال کفار جو مال سے مال جو لیا جاتا ہے وہ 4 قسمیں اس کی: جزیہ، خراج، مال فے، مال غنیمت. مال غنیمت کا ایک خمس نکالا جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ مراد ہے. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ، ان سب کی تفسیر ہم کر چکے ہیں بخاری شریف میں. وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَایَتِهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً. معلوم ہوا کہ ایمان کی جو تفسیر تھی وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. یہ 2 اساتذہ کئی اساتذہ سے روایت ہے یہاں، ابو بکر بن ابی شیبہ سے اور محمد بن المثنى سے اور محمد بن بشار سے. کہتے کہ الفاظ متقاربہ، معنی ایک ہے، الفاظ ملتے جلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ابو بکر نے کہا تھا، یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ نے غندر کا لفظ بولا تھا، اور ان دونوں نے محمد بن جعفر کا لفظ بولا، ان کا علم بولا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں ابو بکر نے ان کے ساتھ روایت کیا ہے، اور وقال الآخرانی حدثنا شعبۃ. چلیے آگے. قال حدثنا شعبة عن أبي جنبة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله. بخاری شریف میں الفاظ اس طریقے ہیں کہ بین یدی ابن عباس
بین ابن عباس و بین الناس. آئی سمجھ بات؟ اور یہاں کہ بین یدی ابن عباس و بین الناس. تو فرق کچھ نہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. تقدیر عبارت نکالنا پڑے گا. بین یدی ابن عباس کے پاس میں ترجمہ نہیں کر رہا تھا، بینہ و بین الناس. یہاں بینہ کا لفظ محذوف سمجھا جائے گا. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد او قال من القوم. ہاں، تو اور ایک خاتون نے آ کر جر کا مسئلہ پوچھا. کیا مطلب ہے کہ مٹکے کے اندر اگر نبیذ رکھی جائے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ نبیذ رکھنے کے لیے اور نبیذ بنانے کے لیے مٹکے کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو واقعہ سنا ہے وہ تو عبد القیس کا. بھائی پھر دوسرا ہی لگا دو نا، پھر یہ تمہیں صحیح نہیں رہتا مگر ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. مستقل کوئی دوسرا ایسا صحیح نہیں ہے کہ جو لگا رہے ہیں صحیح. اچھا لگا کے دیکھو. خیر، واقعہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں وہاں بخاری شریف میں. یہاں صرف اتنی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے جر میں نبیذ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تھا اور حدیث یہ سنائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوانی اربعہ کے استعمال کو منع کیا، جس میں جر کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا. آئی سمجھ میں بات؟ اور حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ناجائز ہے. حالانکہ اوانی اربعہ کے استعمال کی حرمت تحریم خمر کے کچھ دن بعد تک تو تھی، بعد میں یہ حرمت منسوخ کر دی گئی تھی، جیسے کہ کتاب الاشربہ کے حدیث میں تفصیل آ جائے گی. تو پھر ابن عباس نے یہ حدیث سنائی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابن عباس ابھی تک اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں. وجہ وہ یہ کہ ناسخ حدیثیں ابن عباس تک نہیں پہنچی ہوں گی، اس بات سے انہوں نے یہ حدیث سنائی اس عورت کے سوال کے جواب میں. جی. مرحبا بالقوم اے ارحب بالقوم مرحبا. جی. شقہ خود کہتے ہیں سفر بعید کو، یہاں بعیدہ مزید تاکید کے لیے آ گیا. جی. هذا الحي، یہاں هذا الحي ہر جگہ منصوب ہو رہی ہے. ہاں وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار الله وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذرا ٹھہر جائیے، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ شہادت لا الہ الا اللہ فرمایا، اور پیچھے روایت کو دیکھ لیجیے عقد واحدتن، تو گویا ایک معمور تو ہو گیا ایمان یعنی شہادتین. اب گنتی کیجئے، وہ اقام الصلاۃ وہ ایتاء الزکاۃ کتنے ہو گئے؟ وہ صوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم 5 ہو گئے. اشکال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اسی اشکال کا جواب تو دے چکے ہیں نا بخاری شریف میں، پڑھ چکے ہیں، درس مسلم میں بھی موجود ہے. چلیے آگے. مزفت زفت سے بنا ہے. جی. تیل، زمین سے نکلنے والا تیل. جی. مقیر غیر سے اور قار سے بنا ہے. یہ ایک نبات کا گوند سے، ایک نبات ہوتی ہے، اس نبات کے اوپر ایک گوند پیدا ہوتا ہے، اس گوند کو پگھلا کر اس سے تیل بنایا جاتا ہے، اس کو قیر اور قار کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ قیر اور قار نباتی تیل ہے اور زفت زمین سے نکلنے والا تیل ہے. وہ تارکول کی شکل میں نکلتا تھا اس زمانے میں اور آج کل بھی نکلتا ہے، پھر اسی کو صاف کر کے پیٹرول وغیرہ بناتے ہیں. جی. اور من وراءکم بھی پڑھا گیا. جی. بس روایات کا فرق ہے.